میں کلینک سے جلد ہی اٹھ آئی تھی کیونکہ شام میں مجھے ایک سیمینار میں شرکت کرنا تھی۔ یہ سیمینار بڑھتے ہوئے جرائم کا ذمہ دار کون کے موضوع پر منعقد ہو رہا تھا، جس میں مجھے ایک سائیکیٹرسٹ کے حوالے سے مدعو کیا گیا تھا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے میری نگاہیں سڑک پر کار کی سپیڈ سے تیز بھاگ رہی تھی۔ کلینک سے گھر تک کا آدھ گھنٹے کا سفر میں نے ان کے سبجیکٹ مریض کے متعلق سوچتے ہوئے گزارا۔ اس قدر ڈیسنٹ اور باوقار پرسنالٹی رکھنے والا یہ شخص کسی طور اب نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ میری نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے وہ تھوڑا مسکرائے اور قریب پڑے صوفے میں دستہ ہوا بولا، آج فون پہ آپ سے میں نے ہی ٹائم لیا تھا۔ اوہ، میں نے ہونٹ سکوڑے۔ اس قدر ڈیسنٹ شخص میں کہاں کمی رہ گئی؟ میں نے ہمیشہ کی ہمدردی سے سوچا۔ آپ غالباً زین العابدین شاہ ہے۔ مجھے یاد آیا صبح گھر پہ اسی نام کے شخص نے مجھ سے بات کی تھی۔ کہیے ٹھنڈا کہ گرم؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ یہ ایک سائیکیٹرسٹ کے اخلاق کا تقاضا تھا۔ نو نو تھینکس، بس آپ میرے ذہن کو اس عذاب سے نکال دے۔ اس کے چہرے پر اب نارملٹی کے رنگ اتر آئے۔ ایزی ایزی، سب ٹھیک ہو جائے گا، بشرطیکہ کہ آپ خود ساتھ دیں، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے اگر میں یہاں تک آیا ہوں تو جہاں تک ہو سکے گا تعاون کروں گا، سیگار مسلسل منہ میں دبائے اس نے کہا۔ گیٹ پر پہنچ کر میں نے زور سے ہارن بجایا۔ شاہ زمان کاکا خلاف توقع مجھے دیکھ کر بھاگتا ہوا گیٹ کھول کر میری طرف لپکا۔ سلام صاحب، آج کیا بات ہوئی صاحب؟ خیریت تو ہے نا؟ کوئی بات نہیں شاہ زمان، آج ایک تقریب میں جانا تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے حسب معمول پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے وہ کہتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے بریک سے پاؤں ہٹاتے ہوئے گاڑی کو گیراج میں لا کھڑا کیا۔ حسب معمول ماما اور بابا اپنی اپنی ایکٹیویٹیز میں گم تھے۔ بابا بزنس کے سلسلے میں پیرس اور ماما کسی ادبی محفل میں گئی ہوئی تھی۔ غسل کے بعد چائے اور کیک لینے کے بعد میں نے گاڑی النور ہوٹل کی طرف موڑ لی۔ سیمینار میں پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ دیے گئے ٹائم سے میں پورے 5 منٹ لیٹ ہوں اور مجھ سے زیادہ پنکچوئل لوگ یہاں مقرر وقت سے پہلے پہنچ چکے ہیں۔ یونیورسٹی کے نفسیات کے پروفیسر جناب M.H. ہمدانی گیسٹ کے طور پر بلائے گئے تھے۔ فرح ان سے باتیں کر رہی تھی۔ میں اسی طرف چلی آئی۔ السلام علیکم سر، میں نے جھک کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بھائی آؤ، آج تو کافی دنوں کے بعد یہ فرح، یہ آفاق اور کومل سارے اپنے بچے ہی ادھر مل گئے۔ سر نے ہنستے ہوئے پیچھے ہو کر صوفے پر میرے لیے جگہ بنائی۔ آفاق رضوی سے سلام لیتے ہوئے میری نگاہیں سامنے کھڑے زین العابدین شاہ پر جا رکی۔ گرے 3 پیس سوٹ میں سیگار ہاتھ میں لیے ہنستا ہوا وہ مسز سلیمان ملک سے مخاطب تھا۔ اس کے چہرے پر کسی اب نارملٹی کی کوئی لکیر نہ تھی۔ ڈپلومنٹ، میں مسکرائی۔ اور بیٹے مشن کیسا جا رہا ہے؟ آپ کی دعاؤں سے بہت اچھا سر، آپ کی گائیڈنس اور دعاؤں کی ضرورت ہے، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ مجھے سر ہمدانی کی کلاسز یاد آ گئی، جب وہ ہمیشہ اس بات پہ کلاسز ختم کرتے تھے کہ ہمیں ہر روز خود سے یہ وعدہ لینا ہے کہ ہم نے سائیکالوجی کو بزنس یا شہرت کی کوئی سیڑھی نہیں بنانا، اس شعبے کو ایک معزز اور فرسٹ کلاس شعبے کے طور پر سامنے لانا ہے، ایک پروفیشن نہیں بلکہ مشن بنانا ہے۔ ہمیں قارون نہیں بننا، ہمیں ابراہیم بن آدم بننا ہے۔ ان کا میٹھا اور شفقت لہجہ آج بھی میری سماعتوں میں روز اول کی طرح زندہ ہے۔ سر ہمدانی اسٹیج پر براجمان تھے۔ آفاق رضوی، فرحہ اور میں نے اپنے اپنے لہجے میں سر ہمدانی کی دی گئی تعلیم و تربیت کے زیر اثر تقاریر کی۔ میں نے انفرادی قوت پر زور دیتے ہوئے کہا، بڑھتے ہوئے جرائم کی روک تھام میں ہر شخص کا انفرادی طور پر حصہ لینا بہت اہم ہے۔ ماں اگر بچے کو غلط راستے پر دیکھتے تو صرف مارنے جھاڑنے سے کام نہیں بنتا، بلکہ وہ اس کا نفسیاتی تجزیہ کرے کہ اگر بچے نے کوئی چیز چرائی یا کوئی برا فعل کیا تو آخر کیوں؟
اس کے علاوہ اگر ماں پڑھی لکھی نہیں اور غریب ہے تو اسے چاہیے کہ وہ شروع سے اسے عادت ڈالے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو برا جانے، اسے خودداری کا سبق سکھائے، حلال رزق کی عادت ڈالے اور حرام کمانے والوں کو بے غیرت اور برا کہے تو بچہ اچھا تاثر لاتا ہے۔ ہمارا آج ہی ہمارا کل ہے، آج کا بچہ کل کا جوان ہے۔ آخر میں سرہمدانی کو مائک دیا گیا، حال میں خاموشی چھا گئی، ایک آواز تھی کہ خوشبو یہاں سے وہاں تک پھیلتی چلی گئی۔ محبت سے ہم وہ کر سکتے ہیں جو نمرود نہ کر سکا، فرعون حامان نہ کر سکے۔ محبتیں ہمارے پیغمبروں اور اولیاء کرام کی میراث ہے اور ہمارے لیے صراط مستقیم کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارے سامنے کسی انگریز فلاسفر یا لامذہب سائیکالوجسٹ کی ریسرچ نہیں، بلکہ ہمارے سامنے محبتوں کے سب سے بڑے امین اور انسانیت کے سب سے بڑے علمدار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ ہمیں ان کے نقش پا پہ چلنا ہے۔ سرہمدانی بڑی روانی سے بول رہے تھے۔ مجھے امید ہے، آس ہے اس روز کی جب خوف کی جگہ محبت لے لے گی، جب جینے کا خوف، مرنے کا خوف، رونے ہنسنے کا خوف، یہ اعصابی تکن، یہ دباؤ ختم ہوگا، اسلحہ کی جگہ محبتیں لے لے گی۔ ہمیں محبت سے لوگوں کو اچھی راہ دکھانا ہے، ہم میں سے کچھ کو اگلی صف میں آنا ہے، قربانیاں دے کر۔ آج کی سب سے بڑی نفسیاتی بیماری خوف ہے۔ آج کا انسان خوف کے زیر اثر ہے، رو رہا ہے، پریشان ہے، چیخ رہا ہے، لیکن اس جال سے نکل نہیں پا رہے۔ پیچھے رہ جانے کا خوف، غربت کا خوف، دولت چھن جانے کا خوف، یہ خوف ہی بڑھتے ہوئے جرائم کا اصل ذمہ دار ہے۔ اس خوف سے یاد خدا اور خدا کی طرف جانے والی ہر راہ ہمیں نجات دلا سکتی ہے۔ سرہمدانی اللہ کے محب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق، سفید ریش، سرخ و سفید رنگت، سادہ شلوار سوٹ پہ سفید واسکٹ پہنے عام دیکھنے والا بھی اچھا تاثر لے کر جاتا تھا۔ سیمینار سے واپسی پر میں یہی سوچتی رہی کہ شاید ایسے اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی دنیا قائم ہے۔ زین العابدین شاہ پہ میں تقریباً 1 ہفتے سے کام کر رہی تھی، مگر وہ بہت مشکل تھا۔ کوئی سبجیکٹ اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب وہ کھلنا نہ چاہتا ہو اور علاج بھی چاہتا ہو۔ اس روز بھی اس کے آفس سے اس کے بارے میں پتہ کرنے آئی ایک کافی عمر رسید کارکن نے پوچھنے پر بتایا، شاہ جی ایک نیک سیرت بزنس مین ہے، دولت میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں۔ آپ اس بات سے دولت سے عدم دلچسپی کا اندازہ لگا سکتی ہے کہ انہوں نے تقریباً 15 فیکٹریاں لگائی اور آج تک مکمل حساب نہ لینے کی وجہ سے خسارہ ہوا اور انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر ان کے ایک خاص کارکن نے بتایا، اصل میں شاہ جی کسی ایک بزنس میں انٹرسٹڈ نہیں۔ اگر وہ کسی ایک بزنس پہ بہت سا پیسہ لگا کر کام چلاتے تو بزنس بہت کامیاب رہتا، لیکن یہاں یہ حالت ہے کہ ہر سال ایک فیکٹری لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں، جس سے نہ صرف وہ پریشان بھی رہتے ہیں بلکہ ورکرز کو بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ حالانکہ رحم دل اس قدر ہیں کہ پچھلی فیکٹری کا اگر کام ٹپ ہو جائے تو اگلی نئی فیکٹری میں ورکرز کو لے آتے ہیں۔ لیکن ایک جگہ ایک بزنس پہ نہ ٹہلنے کی وجہ سے نہ صرف ہم پریشان ہوتے ہیں بلکہ ان کا کاروبار اور پیسہ اور سب سے بڑی قیمتی چیز وقت بھی برباد ہوتا ہے۔ زین العابدین کی سیکریٹری نے ہنستے ہوئے بتایا، آپ ان کی تھرلنگ کا اندازہ اس طرح لگائے کہ اس فیکٹری کو 2 سال ہوئے ہیں اور میں یہاں ان کی 10ویں سیکریٹری ہوں۔ مجھے اس کی اصل بیماری کا اندازہ ہو چلا تھا، اس کی اینزائٹی کی وجہ سے میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس حساب سے میرا یہ سروے کامیاب رہا تھا۔ میں نے اس کی کو سیکریٹری سے لیے ہوئے گھر کے ایڈریس پر گاڑی کا رخ کیا۔ سفید ماربل سے بنی اس محل نما عالی شان عمارت کے سامنے میں نے گاڑی روک کر اس کے بڑے گیٹ پہ بیل دی۔ باوردی ملازم نے گیٹ کھولا، گاڑی گیراج میں چھوڑ کر اس کے پیچھے پیچھے چلتی ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ ہر چیز سے عمارت اور نفاست ٹپک رہی تھی۔ بہت سلیقے سے سنوارا یہ حال نما ڈرائنگ روم کسی عورت کا کمال لگ رہا تھا، جبکہ زین العابدین کے بقول وہ میرڈ نہیں، شاید کوئی بہن وغیرہ۔ میں ہر چیز کو گہری نظر سے دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی۔ کافی دیر کے بعد بہت نفاست سے سجی سوری ایک باری برکم خاتون پردوں کے پیچھے سے نمودار ہوئی۔ ہیلو،
بہت غور سے مجھے دیکھتے ہوئے تفاخر سے کہا، جی السلام علیکم۔ میں کھڑی ہو گئی۔ بیٹھیے، وہ مخاطب ہوئی۔ میں ماہر نفسیات کومل حسین ہوں، زین العابدین صاحب کا علاج کر رہی ہوں۔ میں بیٹھتے ہوئے بولی، اوہ اچھا، مگر آپ تو بہت چھوٹی ہیں، اسے کسی بڑے ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے نخوت سے ناک سکیڑی۔ آپ غالباً، میں نے بات بدلتے ہوئے کہا، میں زین کی بہن ہوں، سیما قریشی، اس کے ساتھ رہی ہوں۔ میری بات کاٹ کر جواب دیا گیا، شاید سب ہی کنوارے ہیں۔ میں مسکرائی، میری رگ شرارت بھڑکی، لیکن چونکہ بقول سیما قریشی صاحبہ کہ میں ابھی چھوٹی تھی، اس لیے مزید مسکرانے سے میں نے خود کو روکا۔ زین صاحب نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ کوئی خاص وجہ؟ میں اصل ٹاپک کی طرف آئی۔ یہ تو زین کا پرسنل میٹر ہے، آپ کو اس سے ڈسکس کرنا چاہیے تھا۔ وہ شاید جلد اٹھنا چاہتی تھی، میں ان سے پوچھ چکی ہوں، لیکن آپ کے خیال میں؟ وہ کافی دیر تک سوچتی رہی۔ کوئی لڑکی، کوئی محبت وغیرہ کا چکر؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بلکہ یوں کہے کہ لڑکیوں سے بھاگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی سے مطمئن نہیں ہوتا۔ 4 منگنیاں کر کے توڑ چکا ہے۔ بلا وجہ ہی وہ اچھی لڑکی اسے بری لگنے لگتی ہے۔ سب ہی اس کی ان عادتوں کی وجہ سے اپسیٹ ہے، بلکہ آج کل تو وہ خود بھی پریشان ہے۔ میں اس کی بیماری کی تشخیص کرنے میں آہستہ آہستہ کامیاب ہو رہی تھی۔ یہ کوٹھی کتنی پرانی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تقریباً 1.5 سال پرانی ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم کسی کوٹھی میں 1.5 سال رہے ہو۔ زین اکتا جاتا ہے کہ کیا ایک جیسے رہتے ہیں؟ وہی کمرے، وہی لان، وہی کوریڈور۔ ہر 3 ماہ کے بعد سارا پینٹ بدلواتا ہے، اور ڈیکوریشن ہر دوسرے ہفتے۔ ان کے لہجے سے بیزاری نمایاں آتی، بلکہ کبھی کبھی تو لگتا ہے جیسے مجھ سے بھی اکتا گیا۔ پھر میں اپنی بیٹی کے ہاں لاس اینجلس چلی جاتی ہوں۔ ہر 6 ماہ بعد نوکر بدل ڈالتا ہے۔ پلیز اسے ہولڈ کرے، اسے نارمل ہونا ہے میرے لیے، اس گھر کے لیے۔ وہ خود اپسیٹ ہے، ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ٹیک اٹ ایزی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بظاہر بہت چھوٹی بیماری تھی، لیکن جونگ کی طرح لگی تھی، اور خود زین العابدین کو تو کیا بلکہ ارد گرد کے سب لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ میں پرس اٹھا کر باہر نکل آئی۔ آہستہ آہستہ میں اس کی بیماری پر قابو پاتی جا رہی تھی۔ عجیب مقناطیسی آنکھیں تھی اس کی، بہت زیادہ توجہ اور نرم رویے کی وجہ سے دوسرے بہت سے مریضوں کی طرح وہ میری طرف مائل ہو رہا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ دوسرے مریضوں کی طرح میں اسے نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی، بلکہ ڈسٹرب تھی۔ کلینک سے واپس آتے ہوئے میں نے گاڑی سر ہمدانی کے گھر کی طرف موڑ لی۔ جانے کس بے چینی کی دوا چاہتی تھی، سر ہمدانی لان میں ہی اخبار پھیلائے بیٹھے تھے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے سر اٹھایا۔ آؤ آؤ، آج کیسے ٹائم نکال لیا؟ بس سر، بہت دن بعد آنے پر میں شرمندہ ہو گئی۔ کیسا جا رہا ہے مشن؟ سر پوچھ رہے تھے۔ بہت اچھا سر، ہمیشہ کی طرح اچھا۔ میرے لہجے میں سکون اتر آیا۔ آپ کیسے ہیں سر؟ خدا کا بہت شکر ہے۔ ہمیشہ کسی عاجزی ان کے لہجے میں اوت کر آئی تھی۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو سچے ہیں، میں نے سوچا۔ اتنے بڑے گھر میں آپ کیا تنہا ہوتے ہیں سر؟ میں نے کاٹیج کے چاروں طرف پہلے سناٹے سے ہوکتے ہوئے در و دیوار پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ تنہا؟ سر ہمدانی مخصوص مسکراہٹ سے چہرہ سجاتے ہوئے بولے۔ اللہ کی ذات پر انحصار کرنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ لگتا ہے جیسے ہمارے وجود میں موجود روح کے ساتھ اور بہت سی محفلیں جمی ہیں۔ ہر وقت شکر، ہر حال میں شکر۔ اللہ کی ذات شکر سے اور قریب آ جاتی ہے۔ سر ہمدانی وجد کی کیفیت میں بولے۔ سر لیکن یہ شکر بہت مشکل ہے۔ شکر قربانی مانگتا ہے، اور قربانی ہنسی خوشی دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ میری بات پہ سر ہمدانی تھوڑا مسکرائے۔ دیکھو نا کومل بیٹے، ہم جتنا کچھ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے۔ ہمارے سامنے ایک مشن ہے، اس مشن کو ہم نے ذات کی قربانیاں دے کر چلا رکھا ہے۔ یہ مشن اگر ہم آئندہ نسلوں تک منتقل کر دیں تو یہ ہمارے شکر اور قربانی کی ایک بڑی مثال ہے۔
یس سر، بالکل میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں کہ میں ساتھ دے پاؤں۔ آمین آمین۔ سر ہمدانی کے لب ہلے اور مجھے لگا جیسے واقعی اللہ قبول کر رہا ہے۔ سر ہمدانی کی آواز میں ایک تاثیر تھی۔ ان کے پاس پڑھنے والے بہت سے اسٹوڈنٹ ایک مشن لے کر نکلے تھے۔ آفاق رضوی کہتا تھا کہ میرے بس میں ہو تو ایک ایک ایب نارمل شخص کو پکڑ پکڑ کر لاؤں، اور ایک دن وہ ہو کہ دنیا اعتماد اور خلوص سے جینا سیکھ جائے۔ وہ خود بھی واقعی جینے کا ہنر جانتا تھا۔ ہر وقت ہنسنے اور مسکرانے والا یہ شخص بہت سی ادارے ایک ساتھ چلا رہا تھا۔ سر ہمدانی کی گائیڈنس میں مشن کلینک خاص طور پر قابل ذکر تھا، جو ہم سب بغیر معاوضے لیے چلا رہے تھے، بغیر لمبی چوڑی فیس کے۔ ہم غریب منشیات کے عادی لوگوں کو نفسیاتی طریقوں سے اس عذاب سے نجات دلا رہے تھے۔ ہم لوگ ہر قسم کی تھراپی اس مریض پر آزماتے۔ تحلیل نفسی یعنی فزیو انالائسس، کہانیاں اور واقعات پوچھ کر علاج کرنے میں ماہر تھی، جبکہ فرح نواز ہپناٹزم میں ماہر تھی۔ آفاق رضوی نے سائیکو ڈراما یعنی ڈرامر کا علاج کرنا کی سیٹ سنبھال رکھی تھی۔ زارا بلوچ اور ہمایوں اکبر نے کنڈیشننگ اور لرننگ کے ذریعے طریقہ علاج اپنا رکھا تھا۔ ہمارے ساتھ فضل رحمان، فہد حسن اور حمزہ محسن بھی تھے۔ 2 گھنٹے کی ڈیوٹی ہم مشن کلینک میں دیتے۔ ہم سب غریبوں کا نہ صرف علاج مفت کرتے بلکہ اپنی اپنی بساط برمالی امداد بھی کرتے۔ اس مشن میں ہم اکیلے نہیں تھے، شہر کے بڑے امراء اور نیک سیرت رؤساء کے بھی مرہون منت تھے۔ تھراپی کے کسی بھی طریقے کے باوجود اگر مریض بار بار بھٹک جاتا تو ہم اسے سر ہمدانی کی فیلڈ میں لے جاتے، جو اسپریچول میتھڈز، روحانی طریقہ علاج سے مریض کو اس عذاب سے نجات دلاتے۔ ہمایوں اکبر ہنستا تھا، اگر ابلیس بھی ہمارے مشن کلینک میں آ جائے تو اتنی بٹیوں سے گزر کر کندن بن جائے اور اسرائیل بن کر اپنی وہی گدی سنبھالے۔ سر ہمدانی نے سنا تو جواب دیا، وہ اللہ کا دھتکارا ہوا ہے، اور اللہ کا دھتکارا ہوا مشن کلینک کے نزدیک نہیں بھٹکتا، کیونکہ اللہ نے اس کی ڈور ڈھیلی کر رکھی ہے۔ کبھی کبھی بابا اور ماما کے درمیان کی خاموشی سے مجھے بہت ڈر لگتا، جانے کیسی گرہ بندی ہے دونوں کے ذہن میں جو کھل کر نہیں دیتی۔ بظاہر بہت نارمل لیکن بہت سرد مہری۔ آخر یہ آپس میں ایک ہی بار لڑ کیوں نہیں لیتے؟ اپنی اپنی جگہ دونوں مجھے بہت ٹائم دیتے۔ شاید میں ہی ان دونوں کے تعلق کی ایک کڑی تھی۔ جب سے میں نے ذاتی کلینک کھولا، میں نے بھی ان کے بارے میں سوچنا کم کر دیا تھا۔ 36 سال ان کے متعلق آگاہی نہ ہونا میرے لیے مسئلہ پیدا کر دیتا، لیکن اب میری اپنی مصروفیات تھی۔ چائے کے ہلکے ہلکے سپ لیتے ہوئے میں سوچتی جا رہی تھی۔ ٹائم دیکھ کر میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسلسل 1 ماہ اور 2 ہفتوں کے علاج سے زین العابدین کو مارڈیزرم خانہ بدوش ایک جگہ پر نہ ٹھہرنا جیسی بیماری سے نجات مل گئی تھی، لیکن پھر بھی اس کا اسی روٹین سے کلینک آنا میری سمجھ سے بالاتر نہیں تھا۔ میں خود بھی ان کا انتظار کرتی۔ جب تک میں کسی سبجیکٹ پہ کام کرتی تھی، وہ آفس میں بیٹھا میرا انتظار کرتا تھا۔ میں اب امیچور نہیں تھی، بلکہ 36 سالہ ماہر نفسیات کومل حسین تھی۔ لیکن جانے کیا تھا یہ سب؟ آج وہ کلینک نہیں آیا تھا تو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں گھر واپس آئی تو بوا رحمتیں نے بتایا کہ کوئی صاحب آپ سے ملنے آئے ہے۔ اپنے کمرے میں پرس رکھ کر لمبے بالوں کی چٹیوں میں بل ڈالتے ڈرائنگ روم کی طرف چلی آئی۔ پردہ ہٹاتے ہی مجھے لگا جیسے بہت سارے گلاب میری جولی میں آ گرے ہو۔ السلام علیکم، میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ہیلو، کیسی ہیں؟ وہ سیدھا میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ بالکل ٹھیک، آج آپ ادھر کیسے آ گئے؟ میں نے اسے دیکھا، وہاں آنکھیں باتیں کر رہی تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے اس نے مجھے ہپناٹائز کر دیا ہے اور مجھے اپنے خیالات کے ساتھ وہاں تک لے جا رہا ہے جہاں تک اس کی رسائی ہو، اور میں اس کے ہپناٹزم کے زیر اثر چلتی جا رہی ہوں۔ سایہ دار سبز درختوں والی ٹھنڈی فٹ پاتھ پر چلتے چلتے میرے کپڑے آگ اگلنے لگے ہیں۔
لیکن اس کے وجود کے احساس نے گرمی کے احساس سے نجات دلائی ہے، اور جیسے سرخ گلاب میرے راستے میں بچھ گئے ہیں۔ جی چاہتا ہے ننگے پاؤں اس فٹ پاتھ پر چلتی جاؤں۔ ہوں۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے اپنے ہونے کا احساس دلانا چاہا۔ اسے کیا علم کہ اس کے ہونے کا احساس سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ مجھے بیدار کرتا ہے، اور رات گئے تک میرے کمرے کے پردوں اور کھڑکیوں کے شیشوں پر لہرانے والا عکس اسی کا ہوتا ہے۔ وہ شاید میرے چہرے پر سرخ گلابوں کا عکس دیکھ رہا تھا، اور یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ وہ ہنستا ہے، میں مسکراتی ہوں۔ وہ ہنستا ہوا اچھا لگتا ہے، اور میں مسکراتی ہوئی، اس لیے کہ مسکرانے میں ایک ترسانے کی کیفیت ہوتی ہے اور ہنسنے میں نچاور کر دینے کی۔ فرا اور آفاق رضوی نے اچانک شادی کا اعلان کر کے دھماکہ کر دیا، اور بقول فضا کے اس سے بھی بڑا دھماکہ لو میرج کا ہے۔ ہم خوش بھی تھے اور کچھ حیران بھی کہ اس قدر کام سے کام رکھنے والے اور لو میرج، واہ کیا خوبصورت سچویشن ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ فرا کی طرف سے انوائٹڈ تھے اور کچھ آفاق کی طرف سے۔ میں جیل روڈ پر کار بگائے لے جا رہی تھی۔ مدھم مدھم آواز میں اسد امانت علی خان گا رہا تھا، ہر ویلے تانگا یار دیا۔ مجھے تھوڑا ڈسٹرب دیکھ کر فرا نے غور سے مجھے دیکھا۔ ہیلو، کیا چکر ہے؟ کیا مطلب؟ میں بوکلا گئی۔ میرے کان کے قریب منہ لا کر آہستہ سے بولا، کوئی بات ہے مائی ڈیئر کومل حسین؟ بہت بڑے بڑے آپریشن کرنے والا سرجن بھی بہت پرہیز کے باوجود کبھی کبھی نزلہ فلو کا شکار ہو سکتا ہے۔ آخر کو ہوتا تو انسان ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دوسروں کی نسبت جلد قابو پالے، مگر کڑوی دوا کا کر۔ مگر کیا ہوا؟ بنو مت، ہم کو دھوکہ دیتی ہے بچہ، ہم تو دل کا سب حال جانتے ہیں، فرا نے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، اور مجھے واقعی یقین ہو گیا کہ وہ واقعی ہپنوٹزم میں ماہر ہے۔ شرم کرو، دلہن ہو کے ایسی حرکتیں کرتی ہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ زارا فضا اسے تیار کرنے آئی تو میں باہر چلی آئی۔ زرتاب علی اور ہمایوں اکبر اسٹیج بھروانے کے لیے ہدایت دے رہے تھے۔ کومل، آپ وہاں کھڑی ہے، ادھر آئے نا، مل کر گیس ڈیل کرتے ہیں۔ یہ ریما تھی، فرا کی چھوٹی بہن۔ ان سے ملے، یہ فرا کی بڑی ڈیٹ دوست نایاب اسد ہے۔ ڈیٹ اس لیے کہ بچپن سے لے کر اب تک دوست ہیں۔ ریما نے مجھ سے نایاب کو ملواتے ہوئے کہا، ارے تم کافی ایڈیٹ ہوتی جا رہی ہو، شرم کرو میرے کالے بالوں کی۔ نایاب اسد خاصی حاضر جواب تھی، اور اس کے چہرے پر بسی معصومیت اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ مجھے دیکھ کر کافی لڑکیاں اور ٹین ایجر لڑکے میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، اور میں بہت بردباری سے ہلکی پھلکی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی ایک ایک بات کا جواب دے رہی تھی۔ کچھ لوگوں کے ساتھ مسکراہٹ کا تعلق ہوتا ہے، جیسے میرا۔ یہ تعلق بڑا قوی اور توانا ہوتا ہے، اگر اس سے آگے نہ بڑھے تو اس کے مان ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ بہت سو نے میرا ایڈریس لیا، فون نمبر اور ٹائم لیا۔ میں سوچنے لگی کہ اس عمر میں بچے اتنے اب نارمل ہوتے نہیں جتنا محسوس کرتے ہیں، یاد کرنا چاہتے ہیں۔ کومل، ادھر آئے نا، ریما نے مجھے جمگٹے میں گرے دیکھ کر بلایا۔ فرا تو اس طرح کسی بھی تقریب میں بہت زیادہ ٹائم کسی کو نہیں دیتی، اس طرح تو یہ لوگ خواہ مخواہ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ شانوں تک کٹے بالوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے ریما بولی، نہیں بھائی، ہمارا تو مشن ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ٹائم دے اور اچھا ڈیل کرے۔ کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ وہ کسی بڑے سائیکالوجسٹ یا کسی بھی فیلڈ میں کسی بڑے بندے سے مل نہیں سکتا، میں نے دھیمے لہجے میں اسے سمجھایا۔ واہ کومل واہ، یہ مشن کلینک چھوڑ کر آیا کرے۔ ایمان سے لگتا ہے کہ سارے پاگلوں میں سے ایک اعلیٰ درجے کا پاگل سائیکیٹرسٹ بھی ہوتا ہے۔ وہ ہنستی ہوئی مجھے کھینچ کر باہر آئی۔ سب سے زیادہ تھرل شاید اسی عمر میں ہوتا ہے۔ میں مسکرا دی۔ سب سے بھٹکتی ہوئی میری نظر انکل شاہ نواز، فرا کے پاپا سے باتیں کرتے زین العابدین پر جا رکی۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنسا۔ میرے چاروں طرف سرخ گلاب بکھر گئے۔
وہ میری طرف لپکا۔ آج میں نہیں پوچھوں گا کہ آپ کیسی ہیں۔ کیوں؟ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس لیے کہ مجھے علم ہے اور مجھے روبن کال یاد آ گیا۔ ایک سچا محب اپنے ساتھی کے نشیب و فراز کو ہی نہیں جانتا بلکہ اسے ان کا تجربہ بھی ہوتا ہے۔ آپ ڈسٹرب کیوں ہیں؟ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں ٹک گیا ہوں کسی ایک چیز پہ۔ اب اس میں جانے آپ کی شخصیت وجہ ہے یا تراپی؟ اس کی آنکھیں پھر سے ہپنوٹائز کرنے لگیں۔ میں کھسک آئی۔ میں اس سے کچھ خوف زدہ تھی یا پھر لاشعوری طور پر کہ وہ پھر نوماڈزم کی طرف نہ بڑھ جائے۔ میں اس کے آس پاس رہنے لگی، آہستہ آہستہ رگوں میں اترتی ہوئی، مسکراتی ہوئی، ترسانے والی کیفیت کے زیر اثر تتلی بنی، اس کے آگے بھاگتی رہی اور وہ مجھے پکڑنے کے لیے بے تاب نچھاور ہوتی کیفیت لیے میرے پیچھے بھاگتا ہوا۔ سیما قریشی لاس اینجلس گئی ہوئی تھی۔ ان کی غیر موجودگی میری معاون بنی۔ ناشتے سے لے کر ڈنر تک میں اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتی۔ اس کا لان سرخ گلابوں سے بھر گیا۔ وہ مجھ سے قریب ہوتا گیا اور نوماڈرزم کہیں دور سورج کے ساتھ ڈوب گیا۔ یہاں موسم بدلتے بھی ہیں، بارشوں کا موسم بھی آتا ہے جب کنول سراپے پیز بن جاتے ہیں اور سفید بطخیں اداس ہو جاتی ہیں تو ایسے میں بارش ہوتی ہے۔ گہرے سبز درخت کھل کر اور سبز ہو جاتے ہیں، گھاس نہاتی ہے، پھول ہنستے ہیں۔ آج کل میں بہت مصروف تھی۔ وہی ٹوس اور مضبوط کومل حسین اپنے مشن پر کام کرنے والی ہے۔ سرہمدانی کی سائیکالوجی کے متعلق بہت اہم کتاب کی رونمائی کے سلسلے میں ہم اس حال میں جمع تھے۔ یہ سرکاری تقریب میں نے اور ہمایوں اکبر نے سرہمدانی کے منع کرنے کے باوجود ارینج کر لی تھی۔ شہر کے معززین کے ساتھ زین العابدین کو بھی میں نے خاص طور پہ انوائٹ کیا تھا۔ بابا بھی آج میرے بہت اصرار پہ یہاں موجود تھے۔ زین اپنی تمام تر مردانہ وجاہت اور پہلے سے زیادہ خود اعتماد اور مطمئن چہرے کے ساتھ تقریب میں نمایاں تھا، یا مجھے لگ رہا تھا۔ بابا نے تقریب کے اختتام پر 50,000 روپے کا چیک دیا جبکہ زین العابدین نے 1,00,000 کا چیک پیش کیا۔ میرا قد اور لمبا ہو گیا۔ میں مائک پہ سب کا شکریہ ادا کرتی اسٹیج سے نیچے اتری۔ یہ تقریب اصل میں مشن کلینک کی مزید شاخیں قائم کرنے کے لیے فنڈز جمع کرنے کے لیے بھی ارینج کی گئی تھی اور یہ ہماری بڑی کامیابی تھی۔ پچھلے دنوں پہلی بار تحلیل نفسی کے ذریعے شیزوفرینیا مریض کا علاج کیا تھا، اس لیے بھی میں بہت خوش تھی۔ سرہمدانی کے پاس کھڑی انہیں میں اسی سبجیکٹ کے متعلق بتا رہی تھی کہ مجھے اس کی ہنسی کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، تقریب میں موجود اس کے پاس کھڑی نایاب اسد مسکرا رہی تھی۔ دوسرے روز میں کلینک آئی تو میرے لیے ایک خط رکھا تھا۔ میں نے لفافہ کھولا۔ میری واپسی عرصوں پر محیط تھی۔ ٹھنڈی فٹ پاتھ نے میرے تلوے جلا دیے تھے۔ کنول کہیں کھو گئے تھے، سفید بطخیں کہیں اور کوچ کر گئی۔ پھولوں کی خوشبو سیلن اور کلر کی بو بن کر میرے ارد گرد پھیل گئی۔ گھبرا کر میں باہر نکلی اور گھر کی طرف گاڑی کا رخ کر دیا۔ میں نے کار کا ریکارڈ پلیئر آن کرتے ہوئے اپنے طور پر فرار چاہا، مگر یہاں اسد امانت علی خان کی آواز میرے درد میں اضافہ کرتی رہی۔ پھلاں دے رنگ کالے سرخ گلاباں دے موسم وچ، پھلاں دے رنگ کالے۔ میرا درد بڑھتا گیا۔ ننگے پنڈے مینوں چمکا مارتے میرے روندے نین نما۔ میرے تن میں درد کوڑے مارتا ہے اور میرے بیچارے نین روتے ہیں۔ جتنے میرے تن پر وار ہوئے ہیں، اگر تمہیں ایک بھی لگتا تو تمہیں علم ہو جانا کہ وار سہنا کتنا مشکل ہے۔ دل وہاں دینا چاہیے جہاں کوئی قدر کرنے والا ہو۔ میری آنکھیں جلنے لگیں۔ واہ کومل حسین، تم ایک میچور 36 سالہ ماہر نفسیات، تم بھی اندر سے موم سے بنی ایک عام عورت نکلی۔ میں خود کو مضبوط بنانے لگی۔ کئی دن میں نے سوچنے میں لگا دیے۔ میرے فرائض اور ذمہ داریاں ابھر کر میرے سامنے آ گئی، جنہیں ادا کرنے میں خود کو بڑی اہم نظر آتی۔
ایسے حالات میں اس طرح کی قبولیت اور خود پسندی اور بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔ جب دکھ کی ندیے میں ہم نے جیون کی ناؤ ڈالی تھی، تا کتنا کس بل باہوں میں اور لہو میں کتنی لالی تھی۔ کتنے لوگ بچڑ گئے، سرہمدانی جیسا پیرا اور شفقت کا منبع خاک نشیں ہوا۔ فرا اور آفاق کراچی میں بچوں سمیت سیٹل ہو کر مشن کی ایک شاخ چلا رہے ہیں۔ ہمایوں اکبر ملتان میں ہیں۔ زارا اور فضا شادی کے بعد فیلڈ ہی چھوڑ گئی۔ میں آج کل خوبصورت ذہن سامنے لا رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے سرہمدانی کی روح مجھ میں اتر آئی ہے۔ اس لیے تو سب بچے جب بے چین ہو تو میرے پاس مشورہ لینے آتے ہیں۔ کل فروا مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اتنے بڑے گھر میں تنہا ہوتی ہوں، اور میں نے وہی جواب دیا جو 15 سال پہلے سرہمدانی نے مجھے دیا تھا۔ بس یہ خوشی ہے کہ میری زندگی بلکہ میری ذات کسی کے کام آئی، مگر پھر بھی کبھی کبھی صرف ایک عورت بن جاتی ہوں۔ حالانکہ شکر کے سارے دروازے میں نے کھول رکھے ہیں، پھر بھی مجھے زین العابدین کا وہ چند لائنوں کا خط یاد آ جاتا ہے جو مجھے ازبر ہے اور جس نے مجھے صبر و شکر کی بہت سی منازل طے کروائی۔ زین العابدین نے لکھا تھا، میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ آپ کو مجھ سے کسی قسم کی کوئی اذیت پہنچے، کیونکہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ نہ صرف ایک سائیکیٹرسٹ کے حوالے سے آپ نے میرا علاج کیا، بلکہ میرے اسٹینڈ لینے میں آپ میری بڑی تعاون بنی، آپ میری سے بڑی معاون بنی۔ آپ پر میں نے تجربہ کیا اور کامیاب رہا کہ بقول آپ کے نوماڈیزم اب مجھ سے کوسوں دور ہے۔ پچھلے دنوں مجھے میری پہلی فیانسی اور میری پہلی محبت، یہ میں نے بہت بعد محسوس کیا۔ نایاب اسد مجھے مل گئی۔ میں اب کامیاب تھا، ٹھہرنے والا، رکنے والا، لیکن سب سے زیادہ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اب میں اس قابل ہوں کہ نایاب اسد کو پالوں۔ آپ میری تجربہ گاہ بنی۔ آپ کے لیے بہترین زندگی کی دعائیں۔ امید ہے عام سائیکیٹرسٹ کا سا رویہ رکھتے ہوئے آپ مجھے اگنور کر دے گی۔ آپ کا شکر گزار زین العابدین شاہ۔ اس روز میری آنکھوں سے آنسو نکل کر تجربہ گاہ پر جا گرے تھے، جو اب اکثر میرے دل پر لکھے، ایک عام عورت کے دل پر لکھے ایک ایک حرف پر گرتے رہتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ مٹنے کے بجائے یہ الفاظ اور چمکنے لگتے ہیں۔